الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، سامعین کرام، الحمدللہ آج کشف المحجوب شریف کا 7واں باب شروع ہو رہا ہے. پہلا باب اثبات العلم، دوسرا باب اثبات الفخر، تیسرا باب التصوف، چوتھا لبس المرقعات، چھٹا اختلاف فی الفخر والصفوہ، ساتواں باب الملامت. تو یہ آج 8واں ہوتا ہے. یہ باب فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ رضی اللہ عنہم. لیکن ہم نے آج جو آیت پڑھی وہی باب التصوف میں جو لکھی ہوئی ہے: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اس کے بعد میں لبس المرقعات آیا. آپ کا تگنبخش نے کوئی اور آیت نہیں لائی. اختلاف فخر اور صفوت کا آیا، اس میں بھی کوئی آیت نہیں لائی. ان دونوں کو تصوف کے ضمن میں ہی ان کے صوفیہ کے لباس سے متعلق، ان کے فخر سے متعلق، ان کی ریاضتوں سے متعلق اسی آیت میں بیان کیا گیا. لیکن وہی اصحاب تصوف کا تذکرہ باب الملامت میں کرتے ہیں. وہ ملامت کیسا برداشت کرتے تھے؟ قاعدہ بدلا دیا گیا کہ جو حق بات پہنچائے، جو سچ بات پہنچائے، جو بندگان خدا کو خدا سے ملائے، راستہ بتلائے، راستے پر چلائے، منزل پہ پہنچائے، اور وہ لوگ جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان پر لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں. اور یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے پہلے جس پر معاذ اللہ، یہ لفظ مناسب نہیں ہے مگر آیا ہے، بات ہے اپنی جگہ، سب سے پہلے جن پر اہل مکہ نے ملامت کی، برا بھلا کہا، برے برے القاب سے یاد کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، جن کو 40 برس تک صادق امین کہتے رہے. آپ نے حق بات پہنچائی، آپ نے توحید کو پہنچایا، آپ نے کفر و شرک سے بچنے کے لیے فرمایا. تو قوم جو کل تک صادق امین کہتی تھی اب نہ جانت کیا کیا کہنے لگی. بار بار ان الفاظ کو دہرانا اگرچہ کہ قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن طبیعت پہ بہت بوجھ گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. پھر اہل بیت رسول اللہ ہیں، اس کے بعد اصحاب کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صوفیاء، صافیہ. چنانچہ اب یہاں پر اصحاب ملامت کے بعد یہ باب ہے، یہ 7واں باب بتلاتے ہیں. میں 8 بولا، کیسا ہوا؟ 1 2 3 4 5 6 7واں باب ہے. میرے گننے میں فرق ہوا. آج 7واں باب ہے. یہ تمام باتیں یہاں پر ہو گئی ہیں. یہ صحابہ میں جو
ائمہ ہیں، صحابہ میں جو قائد ہیں، ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ تذکرہ ہوا وہ صوفیہ صافیہ کا تذکرہ ہوا، ان کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کسی بھی کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف بہت کم مصنفین جاتے ہیں۔ یہاں پر بات سب سے پہلے علم کی ہوئی، شخصیت کی بحث نہیں ہوئی۔ اس بات فخر کی صفت بیان کی گئی، اس کو ثابت کیا گیا۔ یہاں پر بھی کوئی شخص نہیں ہے۔ تصوف یہ بھی ایک صفت ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ جو پہلے فخر بیان کیا گیا اور تصوف بیان کیا گیا تو ان کے لباس کو بیان کیا گیا۔ ترتیب پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ان کا لباس کیسا ہے اس پہ بحث کی گئی، اس کا خلاصہ کیا گیا۔ اس کے بعد میں باب ملامت کا آیا، یہ بھی لوگوں کا طور طریق بتلایا گیا۔ اس کے بعد میں صحابہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ یہ ساری کتاب پڑھ ڈالیے، یہاں پر صحابہ کے باب سے شروع ہوتا ہے، بعد اہل بیت آتے ہیں، پھر سے صفہ آتے ہیں۔ جیسا کہ عام کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا یا اور دیگر کتابوں کا طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں اہل بیت اطہار، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ صحابہ میں جتنی قسمیں ہیں وہ، لیکن یہاں سے تمام روش سے داتا گنج بخش نے ایک نیا راستہ اپنایا ہے، سب کی روش نہیں اپنائی ہے۔ علم پہ گفتگو کی، اس میں علم کی اور علماء کی صفت کو بیان کیا۔ فخر یہ صفت کس کی ہے اور کن لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، وہ بیان کیا۔ آپ کے صحابہ کی کیفیت بیان کی جو قرآن مجید میں آیا، تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ہو رہا ہے، اور لباس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے، جیسا یہ باب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو ائمہ ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک اچھی نازک بات آپ سمجھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بڑی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اس شان کے بیان کے لیے صاحب شان کے ساتھ رہنے والوں کی صفات، ان کے اہل و عیال کی صفات، اصحاب کی صفات، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ گویا نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ جب بچہ ایسا ہے، پوتا ایسا ہے، پڑپوتا ایسا ہے، تو ان کا باپ کیسا تھا ہوگا، ان کا دادا کیسا تھا ہوگا، ان کا پردادا کیسا تھا ہوگا۔ تو اخلاف سے اسلاف کی پہچان کرائی جاتی ہے، اسلاف سے اخلاف کی پہچان نہیں کرائی جاتی ہے، اخلاف سے اسلاف کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اور ذرا میں اوپر آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت کی پہچان کے واسطے، اللہ رب العزت کی معرفت کے واسطے، اللہ رب العزت کا یہ لفظ مناسب شائن شان ہے نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے اللہ رب العزت کا تعارف کرانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خود آپ تعارف فرمایا ہے، انٹروڈکشن، اور اپنی صفات آپ بیان کیا ہے. تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انبیاء کرام کی صفات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. پہلے تو انبیاء کو بھیجا، لوگوں نے انبیاء کو دیکھا، ان کے ظاہر کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کی کیفیتوں کو دیکھا، ان کے طور طریق کو دیکھا، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، کھانے پینے کو دیکھا، چلنے پھرنے کو دیکھا، ان کی گفتگو کو دیکھا، ان کے کلام کو دیکھا، اس کو پرکھا اور جانا کہ یہ سچا ہے اور یہ جو کہتا ہے وہ سچا ہے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی پہچان کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کے ذریعے اپنا تعارف فرمایا. چنانچہ ایسا معاملہ چلتا ہے. انبیاء کی پہچان کے لیے ان کے اہل بیت ہیں، انبیاء کی پہچان کے لیے ان کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کی پہچان کے واسطے ان کی نسل ہے، نسل پاک، جیسا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ان کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اخلاف سے اسلاف. پھر اصحاب، دوست، صاحب کے معنی عربی میں ساتھ رہنے والا، صحبت یافتہ یا صحبت میں رہنے والا. یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب آپ نے فرمایا اپنے صاحب سے، اردو میں ہم صحابی بولتے، اپنے صحابی سے فرمایا، تو یہ صحابیت صدیق اکبر کی ثابت ہوئی پہلے، سب سے پہلے. اور کیا فرمایا؟ لا تحزن، رنج مت کرو. آخری بات کیا فرمایا؟ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تعلیم ہے معیت کی، ساتھ رہنے کی. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. یہ صوفیہ ذکر کراتے ہیں. ارے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے ایسا بولنا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بابا تم کیا کیا پڑھے وہ لسٹ لے کے سامنے رکھو، ہمارے سامنے لاؤ، ہم بتاتے اس میں لکھا ہوا ہے. ہم کوئی نام لیں گے تو تم کچھ بھی بول دیں گے. چنانچہ یہ معیت، اللہ نزدیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہے، یہ بھی بات ہے. چنانچہ یہ جو اب صحابہ کا تذکرہ آیا، اتنی باتیں جو پچھلے 6 چیپٹرز گزرے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طور طریق کو، آپ کے معمولات کو، آپ کے معاملات کو اس میں بیان کیا گیا ان پچھلے چیپٹرز میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ مبارک ہے ظاہر و باطن میں، اس کا جو جمال ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو بزرگی ہے، جو بلندی ہے، اس کو بیان کیا گیا. اب اصحابی کالنجوم اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کی ساری کتاب میں صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، تبع تابعین، اہل بیت رسول اللہ، ان کا خاندان آ رہا ہے، ان کے معاملات آ رہے ہیں، اور ساری باتوں کا خلاصہ، ساری تمام باتوں کا خلاصہ صرف
اس ایک لفظ میں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ بندے کو حق سے قریب کرنا، اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، اصل یہی پہنچنا ہے، اس کے علاوہ کچھ پہنچنا نہیں ہے۔ اللہ کی معیت حاصل ہونا، بس یہی سب کچھ ہے۔ اگر اس کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے، میرا جتنا قلیل کم مطالعہ ہے یا تعلیم ہے، اس کے لحاظ سے علماء بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے، دیگر صحابہ کی صحابیت کو بھی آپ کے صاحب ہونے کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس کتاب کا لب لباب، تعلیم تصوف کا لب لباب، انسانیت کا لب لباب، انبیاء کرام کی آمد و تشریف آوری کے مقصد کی انتہا بندے کو خدا سے ملانا ہے، اور اوپر جائیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بندے کے ساتھ تو بندہ حق کے ساتھ ہے ایک صورت ہے، حق بندے کے ساتھ ہے یہ ایک صورت ہے۔ یہ آپ کے سوا دیگر اصحاب کرام کو یہ ان کلمات کے ساتھ مخاطب نہیں کیا گیا۔ اگر کہیں ہو آپ نشاندہی کریں، میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں پھر بیان کروں گا۔ تو یہاں پر یہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں مومنین کے ساتھ کئی مقامات پہ تذکرہ آیا ہے۔ ایک جگہ آیا کہ ہم تمہاری شہرک سے قریب ہیں، یہ بالکل تمام عمومی ہے، چاہے مسلمان رہو، کافر رہو، مشرک رہو، یہودی رہو، نصارہ رہو، جو ہوتا ہے، لیکن شہرک سے قریب ہے، لیکن تو پہچانتا نہیں ہے، تجھے پہچانت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو آسمانوں میں، زمینوں میں، اپنی جانوں میں اللہ کو تلاش کرو، اس کی نشانیاں تلاش کرو۔ تو نشانی سے سامنے جو نظر آتی ہے اس کے ذریعے جو نظر نہیں آتا اس کو جان لو۔ آپ ہم سورج کو دیکھتے ہیں، یہ کرۂ نور کہا جاتا ہے اس کو، نور کا گولا، اس سے روشنی آتی ہے، سب روشنی سے، اس کی روشنی سے، اس کی گرمی سے دن اور رات اور پھلوں کا پکنا، موسموں کا بدلنا، یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کسی میں مجال ہے کہ سورج کو کھلی آنکھ سے مسلسل ٹکٹکی لگائے بیٹھے رہے؟ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر اگر سورج کو گھورا جائے تو اس کی روشنی آنکھوں کے روشنی کے پردوں کو اور وریدوں کو اور جو اس کے جو نروز ہیں وہ سب کو جلا دیتی ہے۔ ایک سورج، یہ بیچارہ مخلوق سارے عالم کو منور کرتا ہے، اس کی کرنوں کو کے ساتھ اس کو اپنی آنکھوں کو لڑا دیا جائے، آپ کی نظر کی یہ ریز ہیں، سورج کی یہ ریز ہیں، آپ اس سے تھوڑی دیر، اس کے بعد آپ کی آنکھیں جل جائیں گی۔ اب سورج کو راست دیکھا نہیں جا سکتا ہے، کچھ نظارہ کر لیں گے چند سیکنڈ کے واسطے، پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سورج گہن، چاند گہن کے وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ پل بھر کے لیے نہ دیکھا جائے، روشنی زائل ہو جائے گی۔ یہ اس کے رموز ہیں۔ جو ایک مخلوق جس کو روشن مخلوق، یہ روشنی پھیلانے والا ہے، فرشتہ نہیں ہے، سورج فرشتہ نہیں ہے، چاند فرشتہ نہیں ہے،
آپ اس میں ایک سائنٹیفک چھوٹی سی بات میں سمجھاتا ہوں، اس پر تمام فلاسفرز کا اور عقل مندوں کا، دانشوروں کا، علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ سورج سارے عالم کو منور کرتا ہے، اور رات میں چاند روشن ہوتا ہے، چاند سورج سے روشنی کو کسب کرتا ہے اور روشن ہوتا ہے، رات میں اس کی روشنی پھیلتی ہے، یہ روشنی قابل دید ہوتی ہے، چاند قابل دید ہوتا ہے، اس کے حسن پہ شاعری کی ایک دنیا آباد ہے، اور ستارے بھی اسی سے سورج سے کسب نور کرتے ہیں، وہ بھی جھلملاتے ہیں۔ ایک عالم، فاضل، اسکالر، سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی چاند کو دیکھ کے چندا ماما دور کے نظم پڑھتے ہیں، جھلملاتے تاروں کا لذت اٹھاتے ہیں، لیکن سورج سے لذت اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے۔ عقل مندوں کے لیے مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو روانہ کیا۔ اللہ رب العزت کی دید کے قابل نہیں ہیں آنکھیں، لا تدرکہ الابصار اللہ نے فرما دیا۔ تو پھر جن پر تجلی اللہ کی خاص ہے، وہ مبارک ذات جو سب کے آخر میں ہے، سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے 1,24,000 باختلاف 40,000 انبیاء کرام ہدایت کے لیے آئے، ان کو آپ دیکھ سکتے تھے، ان میں اللہ کو دیکھو۔ ان کو دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا تو اللہ کی تصدیق کرتا۔ کتنے واقعات ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرے کو متن پڑھنا ہے، لیکن تمہید میں ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے واقعات ہیں آپ کے صحابہ کے، جب ایمان نہ لائے تھے، چھپ چھپ کے دیکھ کے بولے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، دیکھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان لا رہے ہیں اللہ پر۔ یہ ہے اللہ کی پہچان مخلوق کے ذریعے کرنا، مخلوق کو دیکھنا، خالق کو پانا، خالق کے ذریعے مخلوق کی پہچان، یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس پہ میں کہیں نہیں پڑھا ہوں، اگر کوئی پڑھا ہے تو مجھے بتلائے۔ مخلوق کے ذریعے خالق کی پہچان، تو یہاں پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل، سید الانبیاء، سید المرسلین، اور وجہ تخلیق کائنات آپ ہی ہیں۔ اللہ کی پہچان آپ کے ذریعے۔ اب نوبت بینجا رسید کہ آپ کی پہچان وقت کے گزرنے کے ساتھ اہل بیت کے ذریعے رسول اللہ کو پہچانو، صحابہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، نیچے آتے جائیے، اولیاء کو دیکھو پہچانو، مومنین کو دیکھو، رسول اللہ کو پہچانو۔ جب ان کی یہ شان ہے تو پھر رسول اللہ کی کیا شان ہے؟ رسول اللہ کی یہ شان ہے تو آپ کے خالق کی کیا شان ہے؟ اب یہاں پر آپ نے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کا یا خاص ایک چیپٹر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نہیں بنا، بلکہ آپ کی صفات کا جو علم سے منسوب ہیں، تمام انبیاء علم سے منسوب ہیں۔ لکھنا پڑھنا علم نہیں ہوتا، علم کا ڈیفینیشن آیا ہے، العلم دانستن، علم نام ہے جاننے کا، العلم دانستن،
نوشتن و خواندن نہیں ہے، العلم دانستن۔ دوسرا فقرہ کیا ہے اس کے ساتھ کا؟ نہ کہ نوشتن و خواندن، لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے۔ سامعین کرام، برادران طریقت، سن رہے ہیں اگر کوئی علماء، کوئی صوفیہ، تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ میری حیثیت نہیں ہے، عرض کرتا ہوں جو میں نے جانا ہے۔ جو پہلی وحی آئی غار حرا میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لے کر سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تو فرمایا اقرا، پڑھو۔ اس لفظ کے ساتھ آگے تو اقرا بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھو، پڑھیے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، لوتڑے سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بات علم پہ ختم ہوئی اور اقرا سے شروع ہوئی۔ میں چھوٹا تھا، مدرسوں میں لوگ چندہ وصول کرنے آتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے مدرسوں کا چندہ وصول کرنے۔ سب سے پہلے ایک مسجد میں سنا ایک صاحب آ کر سمجھا رہے تھے، دیکھو علم کی بہت اہمیت ہے، اقرا، پڑھو۔ اب مجھے ہنسی آتی ہے ان کی عقل پر، اور آج بھی جو کہہ رہا ہے کسی دارالعلوم کا مفتی علامۃ الدہر، کون ہے وہ؟ امام کہلاتا ہے، اقرا وہ تو پڑھو، پڑھو، پڑھنے کی آیت ہے۔ آج تو وہ بول رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب بھی اقرا بول کے بولے۔ ارے دیوانوں، یہ لکھنا پڑھنا یہ نہیں ہے، حضور لکھنے پڑھنے کا پڑھنا نہیں بولے، والعلم دانستن ہے، وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ وہ یہ لکھنا پڑھنا سمجھ رہے ہیں پین پنسل کتاب کاغذ لے کے تختی لے کے، وہ ہے ہی نہیں۔ علماء کرام اس کی تصحیح کریں، لوگوں کو سمجھائیں پڑھنے کا مطلب یہ پڑھنا نہیں ہے۔ حضور خود امی ہے، ان کو پڑھو بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں سے ڈیفائن کرو۔ اور علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، علم پہ بات ختم ہوئی، قلم سے شروع ہوئی علم پہ۔ تو یہ چیپٹر علم سے شروع ہوتا ہے، علم کے ڈیفینیشن سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علم، آپ کے اہل بیت کا کیسا علم، اور مومنین کیا علم حاصل کریں، عام مسلمان پہ کیا علم فرض ہے، کون سا فرض کفایہ ہے اور کون سا فرض عین ہے۔ اگر ایک آدمی نماز، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل جانتا ہے، اتنی قرآن مجید اس کو زبانی یاد ہے کہ وہ اپنی نماز درست رکھ سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، عالم ہے جاہل ہے؟ فرض کفایہ اس نے پکڑ لیا ہے، علامت الدہر بننا وہ فرض کفایہ، اس نے فرض عین کو پکڑ لیا ہے، جس کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں، ان پڑھ کہہ رہے ہیں۔ ان پڑھ نہیں، کبھی کبھی میرے جی میں آتا ہے جتنے بے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی جو ہے ان کی قسمت کہاں جا کر ٹکرائی ہے، صرف انہوں نے سیکھا نہیں ہے، یہ پریشانی ہے۔ ورنہ امی، یہ بات میں نے چند سیمینارز میں کہیں، لوگ جو غیر مخلد تھے میرے منہ کو تکنے لگے۔ ہوا یہ، ہر آدمی امی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا، آپ بے پڑھے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ، بے پڑھے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بے پڑھے تھے، ہر آدمی یہی کہتا ہے۔ میں نے ڈیفائن کیا، اللہ نے فرمایا بعث فی الامیین رسولا منکم، آپ نے امیوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں حضور کو مبعوث فرمایا۔ ہندوستان میں پیدا فرمایا تو میں ہندی ہو گیا، فلاں عرب میں پیدا ہو گیا تو عربی ہو گیا، فلاں ایران میں پیدا ہو گیا تو ایرانی ہو گیا، فلاں انگلینڈ میں پیدا ہوا تو انگلستانی ہو گیا، فلاں امریکہ میں امریکی ہو گیا۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے درمیان حضور پیدا ہوئے۔ حضور ان پڑھے بلکہ کون بولا، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بعث فی الامیین، امیوں میں پیدا فرمایا، اس لیے امی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اولین و آخرین کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔
امی کا ڈیفینیشن درست کرو، اقرا کا ڈیفینیشن صحیح کرو. تو یہاں اس بات علم ہے، پھر آپ علم سے کیسے منسوب ہیں اس کو بتلایا گیا، اگرچہ کہ چیپٹر حضور کے نام کا نہیں ہے. پھر آپ کی جو صفت فخر ہے اس کو بتلایا گیا. فخر اختیاری دونوں جہاں ہاتھ میں ہے، لیکن اختیار فخر کو کیا. صوف پشمینے کا لباس پہنا آپ نے، گدھے کی سواری کی، پیون کے ٹکڑے پہنے، اور لوگوں کی ملامت برداشت کرتے رہے. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ گھبراتے تھے، اور آپ کے ماننے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ صفات کو بیان کیا. صفات ذات کی پہچان ہوتی ہیں. بات میں بات ایک بات یاد آ گئی. کوئی ہمارے پاس ایک بہت بڑے لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ تم کپڑوں سے پہچان سکتے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تم کو ان کے لہجوں سے، لحن قول سے، بات کرنے کے انداز سے ان کی پہچانت دے دیں گے. چنانچہ یہ تمام اوپر کے 6 باب ہیں: اثبات العلم، اثبات الفخر، التصوف، لبس المراقات، اختلاف فی الفخر والصفوہ، دونوں میں کیا، اور ملامت. اس کے بعد میں صحابہ کا تذکرہ لایا گیا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تعارف ہے، اس میں انٹروڈکشن ہے، آپ کی شان اس میں بیان کی گئی ہے. پھر 6 چیپٹرز کو تو میں نے دہراتا، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد آدمی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اطراف رہنے والوں سے پہچانا جاتا ہے. اب یہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ کا تذکرہ آیا ہے، 4 نمونہ بتائیں گے، 2 نمونہ، 4 نمونہ. دیگ میں سے ایک دانے کو دیکھا جاتا ہے، پوری دیگ مت کے نہیں دیکھی جاتی. اب اس میں سے کون سا دانہ جو سامنے ہے، جو سب سے اوپر ہے. ایسا ہی صحابہ کرام میں سے، تمام اصحاب میں سے 4 کا انتخاب کیا: صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہم اجمعین. اب یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے. ابوبکر صدیق کی صفت بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صحابی ہیں، صحابی کا یہ حال ہے تو پھر رسول اللہ کا کیا حال ہوگا؟ دوسرے صحابی کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کا کیا حال ہوگا؟ تیسرے صحابی کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ چوتھے صحابی کا حال یہ ہے جو اہل بیت بھی ہیں، دونوں کے جامع ہیں، ان کی کیفیت ہے تو رسول اللہ کیسے ہیں؟ جب رسول اللہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا؟ ان کی پہچان کے ذریعے اللہ کی پہچان کروانا، اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جانا، رب اس کے قریب ہو جانا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. ان اللہ معنا میں نظر نہیں آ رہا، اور کریے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سرٹیفکیٹ معرفت کی انتہا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں، کتاب کی عبارت شروع کرتے ہیں. باب فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ رضی اللہ عنہم. اکنون طرفی یاد کنام. اب میں تھوڑا سا حصہ یاد کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. از احوال ائمہ ایشان، ان کے ائمہ کا کچھ احوال، ان کے ائمہ صحابہ کے ائمہ، وہ از صحابے کے پیشرو ایشان بودیان، اور وہ صحابہ کے جو پیشرو رہے ہیں. ان کے کن کے؟ صحابہ کے جو پیشرو ہیں، مراد یہ ہے کیا بیان کریں گے؟ اس میں سے صورت بیان کریں گے، خط بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے؟ فرماتے ہیں اندر معاملات،
جو سوسائٹی کے درمیان معاملات تھے، مومنوں کے ساتھ کیسے تھے، غیر مومن کے ساتھ کیسے تھے، یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ ان کا لین دین کیسا تھا، ان کا رویہ کیسا تھا، اندر معاملات، تو یہ معاملہ ان کا مخلوق کے ساتھ بھی کیسا تھا، اللہ کے ساتھ بھی کیسا تھا، اندر معاملات و قدوہ ایشان، اندر انفاس، اور ان کے قدوہ لیڈرشپ ان کی کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا نمونہ لوگوں کے درمیان کیسا تھا، وقواد ایشان، ان کی جو قیادت تھی کیسی تھی، اندر احوال، ایک ظاہر کو کہتے ہیں معاملہ، باطن کو کہتے ہیں حال۔ اگر ظاہر و باطن کو بھی معاملہ کہہ دیا جائے تو بات بن جاتی ہے۔ ان کا معاملہ مخلوق سے کیسا تھا، ان کا معاملہ اللہ سے کیسا تھا، معاملے میں آ گیا۔ ہم ان کے معاملات اور ان کی قیادت کا بیان یہاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ان کا کیسا رویہ تھا، اللہ کے ساتھ کیسا تھا۔ قواد ایشان اندر احوال از پس انبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو صحابہ میں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ السابقان اولین، صحابہ کے درمیان، اب یہ انبیاء کا ہو گیا، صحابہ کے درمیان جو سابقین ہیں، اولین ہیں، وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں۔ از مہاجر و انصار تاکیدی بود، تاکہ تاکید ہو جائے، تاکہ منشن ہو جائے، تاکہ فکس ہو جائے، بات پوری طرح طے ہو جائے، بات اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ تاکیدی بود مر اس بات مراد دترا، تیری جو مراد ہے، یہ کتاب جس کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ تیری جو مراد ہے اس پر تاکید لگ جائے، اس کا فائنل لمیٹیشن ہو جائے، اب اس کو ہم ورڈکٹ ہی کہہ لو، فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے ان کے معاملات اور ان کی قیادت انبیاء کرام کے بعد جو سابقین اولین ہیں، مہاجرین و انصار میں سے، ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ، جو سابقون الاولون ہیں، پھر ان میں بھی لیڈر ہیں۔ السابقان اولین از مہاجر و انصار تا تاکیدی بود مر اس بات مراد ترا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد یہ چھوٹے سے مقدمے کے بعد فرماتے ہیں منہم، ان لوگوں میں سے، ان منتخب صحابہ میں سے، شیخ الاسلام، یہ پہلی بار ایسا لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح آیا ہے، اور واقعی میرا یہ پڑھ کے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی شیخ الاسلام اگر کسی کو کہا جائے، شیخ الاسلام، آج شیخ الاسلام جو ننگے اسلام ہے، ایسوں کو بھی شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، شرم آ رہی ہے، ان کے لیے نہیں لکھنا چاہیے جو آج ہے، جو ننگے اسلام ہیں، شیخ الاسلام، اب کیا بول سکتے، کتنی دنیا بدل گئی۔ صدیق اکبر کے لیے فرماتے ہیں شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام، خیر الانام سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الانام ہے انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد کون پھر؟ خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، یہ لقب ہیں۔ کیا ہے؟ سید اہل تجرید، تجرد۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تجرد اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ مجرد، یعنی انہیں شادی نہیں کیا، تنہا ہے، اکیلا ہے، اردو میں یہی بات ہے۔
اس کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر یہاں اہل تجرید میں بتاتا ہوں۔ تجرید مجرد ہونا یعنی تنہا ہونا۔ جو قیامت تک جتنے تنہا ہیں لوگ، ان کے امام تو شادی نہیں کرے، سوالوں کے امام ہیں، حضرت کی تو شادی ہوئی تھی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا ان کو کوئی لپٹی بھی نہیں تھی، دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا میں مجرد تھے، دل دنیا سے نہیں لگایا، لو دنیا سے نہیں لگائی، دنیا میں رہتے ہوئے تنہا تھے۔ جیسا کہ صوفیہ مثال دیتے ہیں، مچھلی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کا اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے، پانی اس پر ٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہ عام صوفیہ کے لیے ہے۔ تو یہ تجرید اس کو کہتے ہیں، مجرد ہونا۔ دنیا کی کوئی آلائش، یہاں کی کوئی ضرورت ان کے ساتھ لپٹی ہوئی نہ ہو، وہ اس سے دور رہیں۔ اور ایک خاص معنی یہ ہے اہل تجرد کے معنی، اللہ کے سوا کسی سے معاملہ نہ ہو۔ اس لفظ پہ آج کے شیخ الاسلام جو ہیں، یہ اہل سنت کی بات نہیں، سب بہت سے جگہ شیخ الاسلام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ ان سے پوچھا جائے تو ارے ابھی بولا نا اللہ کے سوا کوئی کسی سے لگاؤ نہ ہو، پھر رسول اللہ کیسا بول رہا ہے معاذ اللہ؟ ارے رسول اللہ سے لگاؤ رکھنا ہی، اللہ سے لگاؤ رکھنا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو بس ان کے ساتھ رہنا، ان کی بات سننا، ان کے رنگ میں رگے جانا، یہ تجرد ہے۔ یعنی اس نے اپنا رنگ چھوڑ دیا، اپنا لباس چھوڑ دیا، اپنی زبان چھوڑ دیا، اپنی فطرت چھوڑ دی، جہالت کو چھوڑ دیا، دنیا کی آلائش کو چھوڑ دیا، مجرد ہو گیا۔ اس کو دیکھے تو اللہ یاد آنا، اس کو دیکھے تو رسول یاد آنا، رسول اللہ کو دیکھے تو اللہ یاد آنا، یہ تجرد، اس کی بڑی تشریح ہے، حضرت خود آگے چیپٹرز میں اس کو بیان کریں گے۔ وَشَہِنشَاہِ ارباب تفرید، تفرید فرد، فرد مانے اکیلا۔ کتنے افراد ہیں بھائی؟ اب باہر کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ اردو میں ہمارے پاس، اردو میں، عربی میں، فارسی میں فوج کتنی نفری ہے؟ نفر یعنی شخص۔ یہ نفر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ، جو نفر آیا ہے، نفر مانے ایک آدمی۔ ساری دنیا میں دیکھو ایک آدمی تنہا، اتنی دنیا ہے مگر اس میں تنہا۔ وہ کیسا کہ اس کے دل میں، اس کے نفس میں، اس کی جان میں، اس کے خیال میں، اس کے کلام میں، اس کی حیات میں کوئی نہیں اللہ کے سوا، جو ہے صرف اس کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو رسول کی اتباع کرے، اتباع ان کی ہو رہی اور رضامندی ان کی ہو رہی، ان کی رضامندی ان کی رضامندی ہے۔ شہنشاہ ارباب تفرید، جو اصحاب تفرید ہیں ان کے شہنشاہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پورے پیر و مرشد ہیں، آپ اس بارگاہ پہ حاضری دیں تو ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی آپ کے نام کی، اس پر آپ کے ساتھ نام کے ساتھ جو لقب ہے زہد الانبیاء۔ میں کتاب میں پڑھا اور ایک وائس کچھ کہہ رہا تھا، آپ کے لقب پہ اعتراض کر رہا تھا، یہ زہد الانبیاء کیا ہے؟ بابا نہ آپ کو اردو آتی، نہ آپ کو عربی آتی، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ جانتے، نہ آپ کو اہل بیت کی سیرت معلوم، نہ صحابہ کی سیرت معلوم، نہ انبیاء کی ریاضتیں معلوم، نہ سید الانبیاء کی ریاضت معلوم، صحابہ کرام کی ریاضتیں معلوم۔ تو حضور یہاں پر زہد الانبیاء، زہد یعنی کنارہ کش ہو جانا، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
خود فرماتے ہیں میں نے فرید 40 سال تک وہی کرتا رہا جو رب کہتا رہا، یعنی اللہ نے جو کچھ فرمایا بس اسی پہ عمل کرتا رہا اور کوئی نہیں. یہ فرد ہو گئے، اس میں تنہا ہو گئے، اس میں ایسی مثال نہیں مل سکتی ہے. اگر مل سکتی ہے آپ کی ریاضتوں کی مثال تو انبیاء کرام کی سیرتوں میں مل سکتی ہیں. دنیا سے کنارہ کشی کی جو صفات ہیں، ریاضتیں ہیں، بابا فرید نے کی ہیں، ایسی ریاضتیں انبیاء سابقین میں ملتی ہیں. امت محمدیہ میں ایسی ریاضتیں نہیں ملتی ہیں یا ہمیں کم ملتی ہیں. لقب ہے زہد الانبیاء. تو یہاں پر یہ شہنشاہ ارباب تفرید ہیں. فرماتے ہیں کہ قول پورا نہیں ہوا، 40 سال تک فرید وہی کرتا رہا جو رب کہتا رہا. اب جو فرید کرتا ہے رب وہی کرتا ہے. کیا مطلب؟ میں جو بولتا ہوں اللہ میری سنتا ہے. میں نے بولا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں. اب کیا باقی ہے نہیں معلوم. مگر صوفیہ پہ اعتراض کرنا وہ ضروری ہے، ملامت کرنا ضروری ہے. تو ملامت کرو تو ہمارا معلوم ہوتا ہے مقبول بارگاہ ہے. تم بھی رہنا چاہیے. بدبو رہیں گی تو پھول کی خوشبو کا پتہ چلیں گا، کانٹا رہیں گا تو پھول کی قیمت ہوں گی. سخت کانٹا کالا، ادھر خوبصورت پھول. جب بھی پہچانا آپ کی ضرورت ہے، اللہ نے تم کو رکھا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولتے تم کو. شہنشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید. انسانی جو آفات ہیں، غور کیجئے. ایک آفت آسمانی ہوتی، ایک آفت زمینی ہوتی. آفت ایک ایک نہیں ہوتی، آسمانی آفات بلیات بہت تعداد ہے ان کی. زمینی آفتوں کی بلیات ہیں. ان کے علاوہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہم ہیں، آسمان اور زمین، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ ہم ہیں. تو یہ آفات انسانی سے مراد آسمانی بلاؤں زمینی بلاؤں سے ہٹ کر انسان کے اندر اس کے نفس کی جو آفات ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں داتا گنج بخش، آپ از آفات انسانی بعید. انسانی آفتوں سے دور ہیں، بلاؤں سے دور ہیں، نفس اور اس کی شرارتوں سے دور ہیں. محفوظ کر دیا ہے اللہ نے ان کو. انبیاء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے معصوم عن الخطا. اور اولیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ اور اولیاء کے بارے میں محفوظ عن الخطا. لیکن اب مثالیں بھی ہیں اس کی. یہ صدیق اکبر کے القاب ہیں. اب میں عبارت پوری پڑھتا ہوں. شیخ الاسلام و از بعد انبیاء خیر الانام، خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید و شہنشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ. کہ ویرا کرامات مشہور، آپ کے کرامات مشہور ہیں. وہ آیات و دلائل ظاہر اندر معاملات، وقائق و اندر باب تصوف طرفی از روزگار وی گفته شده است. فرماتے ہیں کہ آپ کے کرامات مشہور ہیں. آپ کی نشانیاں، قرب حق کی نشانی، وہ تو سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں نے پڑھ دیا. لا تحزن ان اللہ معنا. یہ آیت ہے، نشانی ہے اللہ کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کسی کو حق پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کی روح سے، تو صدیق اکبر کہہ سکتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اور اہل بیت رسول اللہ ان کا چیپٹر آگے آتا ہے. جب وہ آئے گا تو پھر آپ کے پھر ہوش ہی اڑ جائیں گے. ابھی چڑ رہے ہیں ہوش. دلائل اور آپ کی بزرگی کے دلائل ظاہر روشن ہیں. اندر معاملات، بندوں کے ساتھ معاملات، اللہ کے ساتھ معاملات.
رسول اللہ کے ساتھ معاملات، اصحاب کے ساتھ معاملات، اور تمام کائنات ان دو الفاظ میں آ گئی ہے. وہ حقائق، اور حقائق میں آپ کے دلائل آیات ظاہر ہیں. اندر باب تصوف، تصوف کے باب میں، تصوف کے چیپٹر میں، تصوف کے تذکرے میں طرف ہی تھوڑا سا حصہ از روزگار وہی ان کے زمانے کا کچھ حصہ تصوف کے بارے میں گفت شدہ است، کہا گیا ہے اس چیپٹر میں. اس سے پہلے تصوف کے معاملے میں آیا تھا کہ اگر تم کسی پہلے صوفی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، پہلے صوفی ابو بکر صدیق ہیں. وہ جنگ کے وقت کا جو لباس کا تذکرہ تھا کہ آپ سب کچھ لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں، اور ایک کمبل جس کے درمیان سے پھاڑ کر گردن میں پہن لی تھی، ایک حصہ سامنے تھا ایک حصہ پیچھے تھا، بازو جو کھلا ہوا حصہ تھا کانٹوں سے اس کو سی دیا گیا تھا. اس دن جبریل امین حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا کیفیت ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے یہ صدیق کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج ملائکہ کو حکم ہوا ہے آسمانوں میں سب یہی لباس پہنے. یہ تذکرہ ہے. تو یہاں پر ہم تصوف کے بارے میں تھوڑا سا حصہ یہاں پر بیان کیے ہیں. وہ مشایخ ویرا مقدم ارباب مشاہدت داشت ان، اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں مشایخ کرام، شیوخ، کون سے شیوخ؟ آج کا تذکرہ نہیں ہے، وہ مشایخ صحابہ کرام میں جو شیخ کا مرتبہ رکھتے تھے، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین میں جو تھے بعد میں تھے، مشایخ اور داتا گنج بخش سے پہلے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مشایخ ویرا ان کو، صدیق اکبر کو مقدم ارباب مشاہدت داشتن، مشاہدے کے جو صاحب مشاہدہ ہیں، اللہ کا مشاہدہ، اس کے تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی نشانیوں کا زمین و آسمان میں، انفاس میں اور آفاق میں، انفس میں مشاہدہ کر رہے ہیں. ان سب میں صدیق اکبر کو یہ مقدم رکھتے ہیں. مر قلت حکایت و روایت اشرح، اور جو احادیث کی روایت ہے اور جو حکایت ہے ان کا عمر کے مقابلے میں روایت اگرچہ ان کے کم ہیں. وہ عمر رضی اللہ عنہ مقدم ارباب مجاہدت نہن، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مجاہدے کے جو ارباب ہیں حضور کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک ہوں گے. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خصوصاً جو ارباب مجاہدہ تھے ان میں عمر فاروق کو مقدم جانتے ہیں. سادے جملوں میں صدیق اکبر کو مشاہدے میں مقدم رکھتے ہیں، دیدار میں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں مجاہدے میں. اب دلیل لاتے ہیں. اور مر صلابت و معاملت اشرا، اور صدیق اکبر صلابت رائے میں، مضبوطی میں، استواری میں، قائم رہنے میں، اور معاملت اشرا، اور آپ کے معاملے کو وہ اندر اخبار صحیحہ مستورہ صحیحہ ستہ کی احادیث میں یہ معاملات ثبت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. وہ اندر میان اہل علم کے درمیان مشہور، یہ تمام باتیں مشہور ہیں. کیا ہیں؟ صلابت رائے ہے، معاملات ہیں. اب یہاں سے ایک مثال دے رہے ہیں. وہ چن وئی بے شب نماز کر دی، جب صدیق اکبر رات میں نماز پڑھتے، قرآن نرم خواندی، قرآن مجید کو نرم پڑھتے تھے،
آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، نرم لہجے میں پڑھتے تھے. عمر نماز کر دی، بلند خواندی. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے، اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم از ابو بکر رضی اللہ عنہ بپرسید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس عمل کے بارے میں کہ چرا نرم خوانی، آپ قرآن مجید کو نرم کیوں پڑھ رہے ہو یا نرم کیوں پڑھتے ہو؟ خوانی ہے، یہ حال مستقبل دونوں پہ آتا ہے. گفت اسمع من اناجی، از آنچه میدانم کہ من غائب نیست. فرماتے ہیں خود حضرت نے ترجمہ کیا، میں آنچه میدانم، جو کچھ میں جانتا ہوں کہ من از غائب نیست، میں غائب کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، حاضر کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا کلام اس کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نرم پڑھ رہا ہوں. یہ مشاہدہ اس کو کہتے ہیں. تسلی کانک ترا ان تعبد اللہ کانک ترا، یہ بھی تم نماز ایسی پڑھو، تم عبادت ایسی کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. نماز پڑھنے میں یہ ہے، جب کلام کر رہے ہیں تو ایسا کلام کرو کہ وہ سن رہا ہے. اب ہم شروع سے 10 بار ہم اپنے والد گرامی کا تذکرہ کرتے ہیں، مجدد مجتہدان حزب اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم کو بچپن میں فرماتے تھے جب بسم اللہ کہیں، بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو، تو میرے افعال کو وہ دیکھ رہا ہے. سین سے اللہ سمیع، سنتا ہے میری باتوں کو، میں جو کچھ بات کر رہا ہوں اللہ اس کو سن رہا ہے. تو صدیق اکبر یہاں میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا کلام اس کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ سنتا ہے، میں غائب کو نہیں سنا رہا ہوں. اور بھی احادیث میں الفاظ آئے کہ وہ سنتا ہے. وہ نزدیک سمع وئی، اور اس کے نزدیک اور اس کے سامنے وہ جو سنتا ہے نرم خواندن و بلند خواندن، ہر دو یہ کس، اس کے سامنے آہستہ پڑھنا اور بلند پڑھنا دونوں ایک ہے. از عمر رضی اللہ عنہ پرسید، عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا. گفت اوخذ الوسنان ای نائم و اطرد الشیطان، ان نشان از مجاہدت داد. یہ جو ہے میں سوئے ہواؤں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. فرماتے ہیں یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے. وہ مشاہدہ تھا، یہ جہاد ہے. وآن نشان از مشاہدت و مقام مجاہدت اندر جنب مقام مشاہدت چن قطر بود، اور جو مجاہدے کا مقام ہے مشاہدے کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے. اندر بحری، سمندر میں ایک قطرہ جیسا ہے، ویسا مجاہدہ ہے مشاہدے کے سامنے. واذان بود کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل انت الا حسنة من حسنات ابی بکر، چون عمر حسنه بود از حسنات ابو بکر که عز اسلام بدو بود، نظر کن تا عالمیان چگونه باشند. تمام دنیا کی نیکیاں، حدیث میں آیا تمام دنیا کی نیکیاں اگر ایک پلے میں رکھے جائیں، یا امت کی نیکیاں ایک پلے میں رکھی جائیں، تو صدیق اکبر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. امت کے اعمال ایک طرف، آپ کا عمل ایک طرف. اور فرماتے ہیں ازوئی میارن، صدیق اکبر سے روایت کرتے ہیں، گفت دارنا فانیتن و احوالنا عاریتن و انفاسنا معدودتن و کسلنا موجود. خود باپ داتا گنج وقت ترجمہ فرمائے، سرائے ما گزرندے آس، ہماری سرائے
دنیا جو ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ سرائے ماں ہماری سرائے گزر انداز۔ آپ ہندوستان میں بھی آج کوئی سرائے باقی نہیں رہی ہیں۔ پہلے بادشاہ، جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، وہ ہر شہر کے میں داخلے کی طرف اور نکلنے کی طرف سرائے بناتے تھے تاکہ آنے والے مسافر وہاں رات میں رک جائیں، محفوظ رہیں اور پھر صبح میں سفر کریں۔ تو یہ دنیا ایک سرائے ہے، ہماری سرائے یہ گزر جانے کی جگہ ہے۔ آدمی کے گزرنے کو سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک سرائے کا دوسرا معنی بھی ہے کہ ہمارا جو وجود ہے یہ گزر انداز، یہ کیسا گزر رہا ہے؟ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جیسے شہر میں کوئی مسافر آتا ہے جاتا ہے، سانس اس شہر وجود میں آتی ہے، شہر وجود سے جاتی ہے، شہر وجود میں آتی ہے، شہر وجود سے جاتی ہے۔ دنیا میں ایک آتا ہے اور پھر جاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے اور جانے والے کا تو کہ سفر کر رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم سفر کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ سانسوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری سرائے یہ گزرگاہ ہے۔ وہ احوال ما اندر وی آریت، آریت کہتے ہیں ادھار، اور جو ہمارے احوال ہیں یہ ادھار ہیں، یہ کسی اور کے ہیں۔ انفاسنا محدودۃ، ہماری سانسیں محدود ہیں، گنتی کی ہیں۔ وہ کسلنا موجود، اور سستی موجود ہے۔ سرائے ما گزر انداز و احوال ما اندر وی آریت و نفس ہائے ما، ہماری سانسیں بے شمار، و کاہلی ما ظاہر، ہماری کاہلی ظاہر ہے۔ پس عمارت سرائے فانی، اس فنا ہونے والی عمارت پس عمارت سرائے فانی از جہل باشد، اس کا ساتھ دینا اور اس کو بنانا یہ جہالت ہے۔ وہ اعتماد بر حال آریتی، اور دوسروں کا مال لے کر اس پر اعتماد کرنا، از بلا یعنی ابلہی، بیوقوفی ہے۔ یہ کیسا ہے سمجھاتے ہیں، میں جلدی پڑھتا ہوں، تھوڑا سا بڑھ گیا۔ و دل را با انفاس معدود نہادن از غفلت، اور جو ہماری سانسیں محدود ہیں، گنتی معدود، عدد سے معدود، گنی چنی ہیں، اس پر بھروسہ کرنا یہ غفلت کی بات ہے۔ اور اپنی سستی کاہلی کو کاہلی را دین خواندن از غبن، کاہلی کو، سستی کو دین سمجھنا یہ غبن ہے، یہ چوری ہے۔ وہ کیسا چوری ہے کہ آنچ آریت بود باز خواہن، جو ادھار لیا گیا ہے۔ آپ ایک برتن پڑوس سے ادھار لیے، کسی سے قرضہ لیے، تو یہ جس کا ہے مال وہ مال واپس طلب کرے گا۔ وجود آپ کا نہیں، سانسیں آپ کی نہیں، زبان آپ کی نہیں، آنکھ آپ کی نہیں، ہاتھ آپ کے نہیں۔ اگر آپ کے تو سنبھالو، مولانا تم تو انتہا کر دیے۔ عجیب و غریب بات بولے زمانے میں، ارے تیرا ہے کیا آخر؟ دیکھ روزانہ تو داڑھی بناتا ہے، بال استرا لگا کے نکال دیتا، دوسرے دن پھر آ جاتے۔ اگر تیرا ہے تو ذرا روک لے تو صحیح، تو اس کو، تیرے کو اپنی داڑھی پہ اختیار نہیں ہے، کدھر سانسوں کی بات کر رہا۔ بس خان وہ جس کا مال ہے وہ مانگ لے گا، وہ یہ ادھار چل رہا سب۔ آنچے گزرندے بود، اور جو گزرنے والی شے ہے نہ ماند، وہ ایک جگہ رہے گی نہیں، وہ گزر کے رہے گی۔ وہ آنچے در عدد آیات، اور جو کوئی شے عدد میں آتی ہے، 1 2 3 4، یہ کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ یہ 1500 صفحے کی کتاب ہے۔
یہ کتنی ہے؟ 500 صفحے کی کتاب ہے۔ آج کون سا سال کا کون سا دن ہے؟ آج کیا 27 نومبر 2021 ہے۔ تو جو عدد میں آتا ہے سال کے 365 دن، اب یہاں گنو یہ کون سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر کے انچ در عدد آیات، جو عدد میں آتا ہے آخر برسد، وہ آخر اس کا آخر بھی آتا ہے۔ اس واسطے قل هو اللہ احد ہے، یہ تنہائی ہے، اس میں ایکتائی ہے۔ یہ دوسری بحث ہے۔ تو جو عدد ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ کاہلی را خود داروئی نیس، اور جو کاہلی ہے، جو سستی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ نشان داد مارا رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتلایا کہ دنیا و دنیائی را، دنیا اور دنیائی یہاں کے معاملات امور را چندان خطر نیست، اتنے خطرناک نہیں ہے کہ خاطر را بدیشن مشغول باید کر، اس کے ساتھ مشغول ہونا جتنا خطرہ ہے۔ دنیا خطرہ نہیں ہے، دنیا داری خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مشغولی ہے وہ خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہرگاہ کے بے فانی مشغول شوی، جب کبھی تم فانی کے ساتھ مشغول ہو جاؤ، از باقی محجوب گردی، تم باقی کے ساتھ محجوب ہو گئے، پردے میں آ گئے، چھپ گئے، تم سے تمہارا محبوب محجوب ہو گیا۔ چن نفس و دنیا، جب نفس اور دنیا حجاب طالب آمد، طالب حق کے لیے حجاب بن گئی، از حق دوستان او، ببخشید معافی چاہتا ہوں، جملہ ایسا یہاں ہوتا ہے، چون نفس و دنیا حجاب طالب آمد از حق، دنیا اور نفس جب طالب حق کے لیے حجاب بن گئی، دوستان او، اس کے دوست یعنی اللہ کے دوست، از ہر دو اعراض کردن، یعنی نفس سے بھی منہ موڑ لیے، دنیا سے بھی منہ موڑ لیے۔ اب اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ بات ختم کر دیتا ہوں، وہ آگے بات لمبی بہت چلے گی، اس لیے جو حجاب بن جاتا ہے اس سے نفس حجاب بن جاتا ہے، دنیا، تو اس دونوں سے منہ موڑ لیے۔ اور چن دانستان، جب جان گئے، اللہ والے جان گئے کہ آریتاس، یہ سب آری ہیں، دنیا بھی آری ہے، جان بھی آری ہے، سانسیں بھی آری ہیں، آریت یعنی ادھار ہیں۔ آریت اذان کسان بود، ادھار ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کا جو ہے تصرف از مل کے کسان کوتاہ کردن، جب مال کسی کا ہے اس میں تو تصرف کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رکھنا ہے۔ یہ آگے لفظ ابھی گزرا نہ ہو، کیا لفظ گزرا ہے؟ مال اس کا دوسرے کا ہے، کسی سے لیا ہوا ہے، اس میں تم اپنا تصرف کر رہے ہو، تو یہ غبن ہے، یہ چوری ہے، اوپر غبن کا آ گیا، یہ چوری ہے۔ مال جس کا ہے اس کے لحاظ سے، اس کے حکم کے مطابق آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ کانچ کے خوبصورت برتن لا لیے، اچھے خمخمے لا لیے، پھوڑ کے پھینک دیے، انہیں مانگتا، تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے۔ سانس پلٹا کے کیسا دیتے، نظر کیسا پلٹا کے دیتے، کان کیسا سماعت پلٹا کے دیتے، دل جو تڑپ رہا ہے، دھڑک رہا ہے، اللہ اللہ بولنا چاہیے تھا، تم کیا کی بولتے رہے۔ ایک چھوٹا ایک وہ یاد آیا، ہمارے ایک پروفیسر علی محمد معزنی ہمارے پاس عثمانیہ یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر تھے، ایران سے تشریف لائے تھے، 2 ٹرم ہمارے یہاں پر انہوں نے کام کیا، اور بہت اچھے اسکالر تھے۔
اچھے قاری بھی تھے. بہرحال ایک بار ہوا یہ کہ میں تسبیح بتاتا ہوں، یہ بات سمجھاتا ہوں. ہم تسبیح کو، ہمارے پاس طریقہ یہ دانہ ہے، ہم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. میں لوگوں کو دیکھا اکثریت کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں، اپنی طرف دانے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اہل مکہ جب ذکر کرتے ہیں تو تسبیح دانہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. دیکھیے آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. تو میں ایسی تسبیح میں ایگزامینیشن ڈیوٹی بھی رہی تو میں ہاتھ میں تسبیح رکھتا تھا. ایک بار پروفیسر علی محمد موزنی نے پوچھا یہ کیا ہے، ایسا پڑھنا کیا ہے؟ بہت مذاق کرتے تھے. میں ان سے پلٹ کے پوچھا یہ کیا ہے، یہ اندر کھینچنا تسبیح کے دانے میں یہ کیا ہے؟ تو بولے آپ کو نہیں معلوم، انچیے ان جو اندر کھینچ رہے ہیں. پہلے میرے کو بولے آپ یہ کیا ہے بولو، یہ کیا ہے بولو. تو میں بولا یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ، زبان سے کلمہ نکلتا ہے باہر، کان سے سنتے ہیں انفارمیشن اندر جاتی ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں انفارمیشن اندر جاتی ہے. جو کچھ انفارمیشن ادراک ہر چیز ہے اندر جمع ہوتی ہے. جو اندر جو جمع ہے اس کے اظہار کرنے کے لیے زبان ہے. تو ہمارے دل میں اللہ ہے تو اللہ اللہ بولنا، غیر کا نام نہیں لینا. تو ہم یہ بول رہے میرے دل میں اللہ ہے، میری آنکھوں میں ہے، سامعات میں ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. یہ اللہ اللہ جو اندر ہے باہر کر رہے ہیں. اب بولو بولا، میں بہت مذاق کرتے تھے. بولا یہ کیا ہے بولو، اندر کھینچنا کیا ہے بولو یہ. تو بولے مول دیگر مول من، مول دیگر مال من، دوسرے کا مال میرا مال، دوسرے کا مال میرا مال، دوسرے کا مال میرا مال. تو موزنی صاحب بولے تھے ایسا. تو یہاں پہ مال عاریت ہے، یہ اللہ کا مال ہے، تم توڑ پھوڑ کے پھینک دے رہے اٹھا کے اس کو. یہ اس کے مال میں غبن ہے، اس کے مال میں چوری ہے، اس کے مال میں اور ایک لفظ آگے آیا ہے، ایک لفظ آگے آیا ہے، بہت خطرے کا لفظ ہے. بہرحال یہ امانت ہے، مال دوسرے کا ہے، جان دوسرے کی ہے، سانس دوسرے کی ہے، جو کچھ ہے دوسرے کا ہے. دوسرا کون ہے؟ وہ ہے اللہ ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہے. ان امانت چاند روزی نزد ماس، یہ امانت ہے تھوڑا دن کے لیے ہمارے پاس ہے. بہرحال آگے یہاں پر آپ کا تذکرہ آتا ہے اور ہم آپ کی مناجات آتی ہے، کس طرح دنیا سے اور نفس سے پاک تھے اس کا تذکرہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ چیپٹر ختم ہوگا اور پھر ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ داتا گنج بخش کا فیض ہم سب کو لازوال فیض عطا ہو. جیسا کہ غریب نواز نے فرمایا ہے، کیا ہے شعر؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناخسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. تو ہم ایسے خراب، ایسے ردی حالت میں ہیں کہ اس کو ناقص کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا ہے، بلکہ ایسا بوسیدہ ہے کہ قابل استعمال ہی نہیں ہے. لیکن ان کی نظر کرم سے ہم کو قرب حق کی وہ منزل عطا ہوگی جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اللہ معنا جو حضور نے فرمایا. اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا. معنا سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدیق اکبر ہے. یہی کمال ہے، یہ مشاہدہ ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.